منہا قولہم، تو اسی میں سے ان کا قول ہے الاصل بقاء ما کان علی ما کان، جو قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے شک سے زائل نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی کے تحت ایک مندرج قاعدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ الاصل بقاء ما کان علی ما کان، اصل یہ ہے کہ بقاء ما کان علی ما کان، کہ جو چیز جس پر تھی وہ اسی پر جو ہے باقی رہے، اسی اصل پر۔ وتتفرع علیہ مسائل، اور اس پر چند مسائل متفرع ہوتے ہیں، منہا، اسی میں سے کیا ہے، من تیقن الطہارۃ وشک فی الحدث فہو متطہر، کہ جس نے طہارت کا جو ہے تیقن کیا، جس کو طہارت کا جو ہے یقین ہے، اور حدث میں جو ہے شک ہے، تو اب یہاں پر قاعدہ یہ ہوا کہ اصل بقاء مکان علی مکان، یہ قاعدہ اس پر متفرع ہوا تھا، تو فہو متطہر، جب طہارت کا تیقن ہے اور حدث میں شک ہے تو وہ متطہر ہے۔ کسی طرح سے اس کو حدث میں شک لاحق ہو گیا کہ وضو تو کر لیا تھا، لیکن کیا اس کو اونگ آئی یا نیند آئی، تو وہ اتنی زیادہ آ گئی کہ اس کے اعضاء ڈھیلے ہو گئے، پھر جب نیند آئی وہ اتنا جھکا کہ اس کے سرین زمین سے اٹھ گئے، یا وہ ٹیک لگا کے سویا تھا یا بغیر ٹیک لگائے، اس بات میں اسے شک ہوا، تو جو ہے یقین نہیں ہے اس بات کا اور طہارت کا یقین ہے، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں من تیقن الطہارہ، جس کو طہارت کا یقین ہو، وشک فی الحدث، حدث میں شک ہو، فہو متطہر، تو وہ متطہر یعنی پاک ہے۔ ومن تیقن الحدث وشک فی الطہارۃ، اور اس کا الٹا، جسے حدث میں یقین ہو کہ حدث لائق ہوا ہے اسے، وشک فی الطہارۃ، کہ اس کا وضو تو ٹوٹا ہوا ہے یا پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا، ٹوٹ گیا ہے، یہ تو یقین ہے، لیکن اب اس نے وضو کیا نہیں کہ اس میں شک ہے، فہو محدث، تو وہ محدث ہی ہے، یعنی جو ہے پاک نہیں ہے، باوضو نہیں کہلائے گا، کما فی السراجیہ وغیرہ، جیسے کہ سراجیہ وغیرہ۔ ولیکن ذکر محمد انہ اذا دخل بیت الخلاء، امام محمد نے ذکر کیا ہے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہوا، وجلس للاستراحۃ، اور وہ آرام کے لیے اس میں بیٹھا، یعنی تاکہ جو ہے وہ استنجا کرے، وہ شکا، لیکن شک ہے اسے، ابھی کچھ نکلا نہیں ہے جسم سے، وہ شکا خرج من شیء اولی کان محدثا، لیکن اسے جو اس بات میں شک ہے کہ اس کے جسم سے کچھ نکلا ہے یا نہیں ہے، تو وہ جو ہے محدث یعنی ناپاک کہلائے گا۔ وَإِن جَلَسَ لِلْوُضُوءِ، اور اگر وضو کے لیے بیٹھا، وَمَعَهُ مَاءٌ، اور اس کے پاس جو ہے، اب پیچھے جو قاعدہ اس سے یہ ہوا تھا، اس میں یہ تھا کہ تیقن طہارت کا ہے اور حدث میں شک ہے، تو وہ متطہر کہلائے گا۔ حدث میں تیقن ہے، طہارت میں شک ہوا بعد میں کیے نہیں کیے، تو محدث کہلائے گا وہ۔ لیکن یہ قاعدہ جو اس سے ہٹ کر ہے، اس لیے ولیکن ذکر سے، ولیکن ذکر سے، کہ جو ہمیں ہیں قاعدے ان سے ہٹ کر ہے، یہ نہیں اس کا الٹا ہے۔ ولیکن ذکر محمد، امام محمد نے کیا کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہوا اور آرام کے لیے بیٹھا، سکون کے لیے، وہ شکا خرج من شیء اولی، اسے شک یہ ہوا کہ کوئی چیز اس سے نکلی ہے نہیں، کان محدث، تو وہ حدث والا کہلائے گا، یعنی پاک نہیں ہوگا۔ وَإِن جَلَسَ لِلْوُضُوءِ، اور اگر وضو کے لیے بیٹھا، وَمَعَهُ مَاءٌ، اس کے ساتھ پانی ہے، ثُمَّ شَکَّ، پھر اسے جو ہے یہ شکوہ هل توضأ علی، تو اس نے وضو کیا یا نہیں کیا، کانا متوضئا، تو متوضئ ہوگا، عملا بالغالب فیہما، دونوں میں غالب پر عمل کرتے ہوئے۔
وفی خزانت الاکمل، خزانت الاکمل میں استیقن بالتیمم، تیمم کا جو ہے اس کو یقین ہے، وہ شک کا کسی تیمم کرنے کا یقین ہے، تیمم کیا اور حدث میں شک ہے، فهو علی تیمم ہی، تو وہ اپنے تیمم پر ہے، وقضا، اور اس طرح سے الذی استیقن بالحدث، اس کو حدث کا جو ہے تیقن ہے، یقین حاصل ہے، وہ شک فی التیمم، اب اس لائق ہوا تھا، اس کے بعد اسے تیمم کیا یا نہیں کیا اس میں شک ہے، تو اخذ بالیقین، یقین سے دلیل پکڑے گا، یعنی وہ محدث ہی ہوگا، کما فی الوضوء، جیسے وضو میں، ولو تیقن الطہارۃ والحدث، اور اگر طہارت اور حدث دونوں کا تیقن ہے، وشک فی السابق، تو اسے یہ بھی یقین ہے کہ اس نے پاکی حاصل کی تھی، اسے اس بات کا بھی یقین ہے کہ حدث جو ہے لاحق ہوا تھا، مگر اب اس میں وہ سرگردہ ہے کہ پہلے جو ہے میں نے وضو کر کے طہارت حاصل کی تھی، حدث بعد میں لاحق ہوا، یہ تو یقین ہے لاحق ہوا ہے، کہ حدث پہلے لاحق ہوا تھا، میں نے وضو بعد میں کیا ہے، طہارت بعد میں حاصل کی ہے، اس میں جو ہے ڈاوا ڈول ہو گیا اس کا مسئلہ، کشتی جو ہے ڈاوا ڈول ہے اس میں، یعنی فکر کی جو کشتی ہے، تو اب کہہ رہے ہیں وشک فی السابقی، تیقن تو طہارت کا بھی ہے کہ ہاں میں نے وضو بھی کیا تھا، تیقن حدث کا بھی، حدث بھی لائق ہوا ہے، لیکن سابق میں شک ہے، تو کہہ رہے فہو متطہر، تو اس صورت ہیلو ہیلو جی بولیے، آ رہی ہے، جی 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 آواز آ رہی اچھا، ہاں سابق میں جو ہے اس کو شک ہے، فہو متطہر، تو پاک ہے، وہ مانا جائے گا پاک ہے، وفی البزازیہ یعلم انہ لم یغسل عضوا لکنہ لا یعلم بعینہ، غسل رجلہ الیسریٰ لانہ آخر العمل، وضو کیا اس نے، اس کے بعد جو ہے اس کو اس بات کا علم بھی ہے، وضو کر کے مان لو اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، اس بات کا علم ہے کہ لم یغسل عضوا، اس نے کوئی ایک عضو دھویا نہیں ہے، لیکن لکنہ لا یعلم بعینہ، لیکن بعینہ ہی، تعین کے ساتھ اسے معلوم نہیں ہے کہ کون سا نہیں دھویا ہے، تو کہہ رہے غسل، اب کون سے کو دھوئے، باقی اعضاء تو دھو لیے ہیں، کوئی ایک عضو اس کا رہ گیا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ رہ گیا، لیکن اب یہ بھول گیا کہ رہ کون سا گیا ہے، تو کہہ رہے غسل رجلہ الیسریٰ، بایاں پیر دھو لے، لأنہ آخر العمل، کیونکہ بایاں پیر دھونا وضو میں یہ آخری عمل ہے وضو کا، تو یہ مانا جائے گا کہ بھائی باقی اعضاء تو دھو لیے، بس باقی بچا ہوگا تو یہ بچا ہے، لہذا بایاں پیر دھونے کا حکم ہے، رأى البلة بعد الوضوء سائلا من ذکری یعید، اس نے وضو کے بعد تری پائی جو بہہ رہی ہے اس کے ذکر سے، یعید، تو وضو کا جو ہے اعادہ کرے گا، وَإِنْ كَانَ يَعْرِجُ كَثِيرًا وَلَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَالٌ أَوْ مَاءٌ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، اور اگر یہ اس طرح سے اس کو جو عارضہ جو لاحق ہوتا ہے کہ اس کو یہ محسوس ہوتا ہے تری کا وضو کے بعد، تو اس کے ذکر سے تری بہ رہی ہے، تو اگر وہ انکان ہے عارض و کثیرن، یہ اگر یہ چیز اس کو کثرت سے عارض ہوتی ہے، لاحق ہوتی ہے، ولا یعلم انہ بول او ماؤن، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ پیشاب ہے یا پانی ہے، لا یلتفت الیہ، تو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، وَيُنْزِعُ فَرْجَهُ، اور اپنی شرمگاہ پر وَإِزَارَهُ بِالْمَاءِ قَطْعًا، چھینٹا دے لے گا اپنی شرمگاہ اور اپنے پاجامہ ازار لنگی جو بھی پہنے ہوئے کپڑا ہے اس پر چھینٹا دے لے گا، میانی
کہ شرم گاہ کی جگہ جو کپڑا ہے، چاہے وہ لنگی ہو چاہے پائجامہ ہو، قطعا للوسوستی پانی سے چھینٹے دے لے گا، وَيَنْضَحُ فَرْجَهُ وَإِزَارَهُ بِالْمَاءِ قَطْعًا لِلْوَسْوَسَةِ، جو وسوسہ اسے ہو رہا ہے کہ اس وسوسے کو قطع کرنے کے لیے، وَإِذَا بَعُدَ أَحَدُهُ عَنِ الْوُضُوءِ أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ، اور یا اس کو جو ہے وضو کیے ہوئے دیر ہو گئی ہے، اس کا زمانہ وضو سے دور ہو گیا، دیر ہو گیا، وَعَلِمَ أَنَّهُ بَالٌ، یہ جان لیا کہ یہ بول ہے، لَا تَنْفَعُ الْحِيلَةُ، تو حیلہ پھر جو ہے یہ کام نہیں دے گا، پیشاب کا چھینٹے دینے کا میانی پر اور شرم گاہ پر، کہ اگر وضو کی بہت دیر ہو گئی ہے اور اسے محسوس ہو رہا ہے کہ جگر سے جو ہے وہ کوئی چیز بہ رہی ہے، یہ پتہ نہیں پانی ہے یا پیشاب ہے، یہ وضو کی دیر ہو گئی ہے، او علم انہ بول، یا اس بات کو اس نے جان لیا کہ یہ بول ہی ہے، پیشابی ہے، لا تنفع الحیلہ، تو یہ حیلہ جو چھینٹے دینے والا ہے پھر کام نہیں کرے گا، جیسے وضو کر کے اٹھا اس کو ایک تری محسوس ہو رہی ہے تو اس وقت حکم یہ ہے کہ وضو کرتے وقت کہ وہ تاکہ وسوسہ ختم ہو جائے وہ چھینٹا دے لے، ہاتھ میں پانی لے اور چھینٹا میانی پہ مار لے، شرم گاہ جب تو صحیح ہوگی، لیکن وضو کی ہوئے دیر ہو گئی یا یہ اس کو یقین کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہاں نہ پیشاب ہی ہے، تو پھر یہ حیلہ کام نہیں آئے گا۔ ہاں کبھی انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی چیز نکلی لیکن دیکھے گا تو کوئی تری نہیں پائی جائے گی، تو کچھ بس خالی احساس کی حد تک ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ہوتا نہیں ہے، تو پھر یہ حیلہ اس وقت کام آئے گا اور یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ پیشاب نکل گیا، تو پھر نہیں۔ وَمِنْ فُرُوعِ ذَلِكَ مَا لَوْ كَانَ لِزَيْدٍ عَلَىٰ عَمْرٍ أَلْفٌ مَثَلًا، اور اسی فروع میں سے یہ ہے کہ اگر لو کان لزید علی عمر الف مثلا، زید کے عمر پر مثلا 1000 روپے ہیں، پھر جو ہے پھر کیا ہوا، فَبَرْهَنَ عَمْرٌ اللَّذَائِ، یہ تو اس بات کا اقرار کیا کہ زید کے عمر پر 1000 روپے تھے، فَبَرْهَنَ عَمْرٌ اللَّذَائِ، پھر عمر نے جو ہے ادائیگی پر برہان قائم کر دی کہ بھئی میں نے دے دی، اب الابرائی یا بری ہونے پر، یعنی ہاں یا تو زید نے معاف کر دیے ہیں یا میں نے ادائی کر دی، اس پر برہان قائم، فبرہن زید علی انہ لہ علیہ الفا لم تقبل حتی یبرہن انہ حادثۃ بعد الادائی، اب الابرائی، پھر جو ہے امر اقر لہ بالالف مطلقا من لصدق هذه البینہ شیء لا پھر جو ہے فبرہن زید، پہلے تو زید کے عمر پر روپے تھے 1000، پھر اس نے دلیل قائم کر دی عمر نے اس بات پر ادائیگی پر، یا اس نے بری کر دیا تو بری ہونے پر، پھر بعد میں زید نے دلیل قائم کر دی انہ لہ علی الفن، کہ اس کے اس پر 1000 ہیں، لم تقبل، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی، حتی یبرہن انہ حادثۃ بعد الادائی اب الابرائی، یہاں تک کہ وہ یہ بات یہ ثابت کرے زید کہ یہ جو ہیں بعد میں جو پیسے کہہ رہا ہے کہ اس نے پہلے تو عمر زید کے عمر پر پیسے تھے 1000 روپے تھے، عمر نے جو ہے اس نے مانگے، عمر نے دلیل قائم کر دی، برہان قائم کر دی، حجت قائم کر دی ادائیگی پر، یا اس نے بری کر دیا، بات ہو گئی ختم۔ اب زید نے جو ہے پھر زید نے بھی دلیل قائم کر دی کہ اس کے اس پر جو ہے 1000 روپے ہیں، تو یہ بات نہیں مانی جائے گی، حتی یبرہن، یہاں تک کہ اس بات پر دلیل قائم کرے انہا حادثۃ بعد الادائی، ادائی بالابراء، کہ بری کر دینے کے بعد یا ادائیگی کے بعد دوبارہ پھر جو ہے لیے ہیں اس بات پر، جب تک دلیل قائم نہیں کرے گا، برہان قائم نہیں کرے گا، تو یہ جو ہے بری ذمہ نہیں ہوگا۔ شک فی وجود النجسی فالاصل بقاء طہارت، نجس کے وجود میں نجاست کے وجود میں شک ہوا
تو اصل جو ہے بقائے طہارت ہے، یعنی طہارت پر باقی رہنے والی ذات قال محمد. اسی وجہ سے امام محمد نے کہا ہے حوض تملأ منه الصغار والعبيد بالأيدي الدنسة والجرار الوسخة يجوز الوضوء منه ما لم يعلم به نجاسة ولذا أفتوا بطهارة طين طرقات. آواز آ رہی ہے آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے آواز؟ آواز پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک؟ جی جی حضرت آ رہی ہے آواز. جی اچھا، آ رہی ہے. نجاست کے وجود میں شک کیا تو فل اصل بقاء طہارہ، اصل کیا ہے طہارت کا باقی رہنا. ولیذا قال محمد، اسی وجہ سے امام محمد نے کہا حوض تملأ منه الصغار والعبيد بالأيدي الدنسة والجرار الوسخة، کہ ایک حوض ہے تملأ منه الصغار جس سے بچے بھی پانی بھرتے ہیں اور چھوٹے بھی بچے بھی، بالأيدي الدنسة جو ہے گندے ہاتھوں سے، والجرار الوسخة اور گندے مٹکوں اور گھڑوں سے پانی بھرتے ہیں. تو یجوز الوضوء منه ما لم يعلم به نجاست، معلوم یعلم به نجاست، تو وضو اس پانی سے جائز ہوگا جب تک کہ نجاست کا علم نہ ہو. ہاتھ تو گندے ہیں ان کے مگر نجاست اس میں واقع ہو گئی ہے یقیناً، کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ واقعی نجس تھی، جب تک نجاست کا علم نہ ہو تو اس سے جو ہے وضو جائز ہوگا وضو سے. ولیذا افتوا بطہارت تین طرقات، اور اسی کے پیش نظر جو ہے فتویٰ دیا ہے راستے کی چھینٹوں مٹی کے پاک ہونے کا. جیسے بارش ہوتی ہے تو انسان راستوں سے گزرتا ہے تو کچھ نہ کچھ چپل کے ذریعے ہلکی پھلکی چھینٹیں آ جاتی ہیں، یا بارش ہو رہی ہے انسان گزر رہا ہے راستے سے تو بارش کے جو پانی جب زمین پہ گرتا ہے پھر اس کی چھینٹیں جو ہے کچھ ہلکی پھلکی اور کپڑوں پہ آ جاتی ہیں. تو جب تک یہ معلوم نہ ہو یقین کے ساتھ کہ کوئی علیہ السلام لیٹرین وغیرہ گوبر گندی کسی چیز کی چھینٹیں آئی ہیں اور وہ جمع ہو کے اتنی بھی ہو جائیں درہم کی مقدار میں، چلی ہوئی کا الگ مسئلہ. تو جب تک نجاست کا علم نہ ہو جائے شعر عام کی جو چھینٹیں مٹی کی ہوتی ہیں تھوڑی بہت کپڑوں پہ آتی ہیں معاف ہیں، کہ اس سے احتراز جو ہے بچنا مشکل ہے. وفی الملتقط فارۃ فی الفوضی لا تعمد الجرۃ لا يقتضي بفساد الجرۃ بالشرب. اور ملتقط میں یہ ہے کہ فارۃ فی الفوضی، پیالے میں چوئی آ گئی، پیالے میں چوئی تھی، گلاس سے پیالے سے کٹورے سے جو پانی پی رہا تھا اس میں ہے چوہیا. فارۃ چوہے کی جو ہے بیوی، فارن چوہا فارۃ چوہیا. تو یہ جو ہے زوجہ محترمہ جو چوہے کی ہیں یہ پائی گئیں کوز میں پیالے کٹورے یا گلاس سے جس سے پانی پی رہا ہے اس میں پیالے میں پائی گئی. لیکن لا یدریٰ انہا کانت فی الجرۃ، دیکھیے نہیں جانا گیا کہ ہمیں جو مٹکے سے پانی لوٹا اس سے آئی ہے، پیالے میں پائی. تو اب جو ہے پیالے کا تو پانی چلو ٹھیک ہے تو پھینک دیں گے، لیکن لا یقضی بفساد الجرۃ بالشک، شک کی بنیاد پر سوچے کہ یار وہ گھڑے سے جو پانی لیا تھا یا واٹر کولر میں گر گئی تھی یہ اسی سے آئی ہے تو اب لہذا یہ پانی بھی ناپاک ہو گیا. تو کہہ رہے لا یقضی بفساد الجرۃ بالشک، شک کی بنیاد پر اس گھڑے کا پانی پیالے میں پائے جانے سے شک کی بنیاد پر سمجھتے ہوئے کہ پانی یہ بھی اس میں سے آئی ہوگی جو ہے اس کی ناپاکی کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، حکم نہیں دیا جائے گا. ہاں وہ اگر ڈائریکٹ ملتی وہ اس میں پڑی ہوئی مٹکے میں گھڑے میں تو ہوتا معاملہ. پیالے کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جا سکتا جب آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پیالے میں جو آئی ہے گھڑے سے آئی ہے، ہو سکتا ہے پیالے میں ڈائریکٹ گری ہو گھڑے میں سے نہ آئی ہو تو گھڑے کے پانی کو ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا. وفی خزانۃ الاکمل راح فی ثوبہ قدرا وقد صلی فیہ فلا یدری
متا صابہ یعیدها من آخر حدث احدثہ وفی المنی آخر رقدت انتہا، یعنی احتیاطاً عملاً بالظاہری خزانۃ الاکمل میں ہے کہ اپنے کپڑے میں اس نے کوئی گندگی نجاست دیکھی، وقت صلی فی، اور اس نے نماز پڑھ چکا اس کپڑے سے، اب دیکھا کہ اس میں تو گندگی ہے اور یہ نہیں جانتا متا صابہ اس کپڑے کو گندگی کب لگی ہے، یعیدها من آخری حدث احدثہ، تو آخری حدث جو اس کو لائق ہوا تھا، ٹوائلٹ میں گیا ہو کہیں گیا ہو، جو سب سے آخر میں حدث لائق ہوا تھا، بس اس کی مدت جب ہی سے مانے گا کہ جب سے لگی ہوگی، تو جب سے ہی جو نمازیں پڑھیں گے لوٹا لے گا، اس سے یہ نہیں ہے کہ ابھی ایک مہینے کی ایک سال بھر کی لوٹائی جائیں گی کہ پتہ نہیں کپڑے میں کب سے لگی۔ وفی المنی، اور اسی طریقے سے منی میں کہ کپڑے پہ منی پائی گئی، اس نے نماز پڑھ لی تو اس کپڑے سے، بعد میں جو ہے اس نے کپڑے پہ منی آئی، اب جو ہے کتنے دن کی نماز لوٹائے گا، تو کہہ رہے آخر وہ رقدتی، آخری مرتبہ جب سویا تھا اس کپڑے کو پہن کے، بس جبھی سے مانے گا، یہ نہیں ہے کہ 8 دن سے وہ کپڑے 4 دن سے پہنیا ہے تو 4 دن سے مانا جائے گا جب 4 دن پہلے لگی ہوئی، بلکہ آخری نیند اس کپڑے کو پہن کے جو سویا ہوگا لی ہوگی جب سے ہی بیچ میں نماز پڑھی وہ ہٹا اور پہن، یعنی آخر اللیلی، آخر رات میں کھایا، جیسے فجر کے طلوع فجر سے پہلے سحری جو کھائی تو رات کے آخری حصے میں کھائی، جیسے خاص طور سے علماء حضرات ائمہ مساجد کرتے ہیں، علماء حضرات کہ بھئی ابھی تو احتیاط والے منٹ ہیں، مان لو طلوع صبح صادق ہو رہا تھا 4:20 پہ، تو اب وہ ٹائم ختم کر دیتے ہیں کیلنڈروں میں کہ بھئی 20 پہ ہو رہا ہے تو 10 پہ ختم کر دو یا 15 پہ کر دو، 5 منٹ کر دو۔ اب علماء حضرات جو ہوتے ہیں وہ 5 منٹ جو بات کے احتیاطاً اس میں بھی کہتے ہیں کام چلا لو ابھی تو ٹائم ہے، یہ تو احتیاطاً ختم کر دیا گیا۔ تو بہرحال کل ملا کے یہ ہے کہ اس نے کھایا تھا آخر رات میں، وہ شک فی طلوع الفجر، اور طلوع فجر میں اس کو شک ہوا کہ طلوع فجر ہو گیا تھا نہیں ہوا، صح صومہ، تو اس کا روزہ صحیح ہو گیا، لأن الاصل بقاء اللیل، کیا اصل جو ہے رات کا باقی رہنا ہے، وقذا فی الوقوفی، اسی طریقے سے وقوف میں، والافضل اللہ یقول مع الشک، اور بہتر یہ ہے کہ نہ کھائے شک کے ساتھ۔ وعن ابی حنیفہ انہ مسیء بالاکل مع الشک، افضل تو یہ ہے کہ شک کے ساتھ نہ کھائے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تو شک جب وقت میں شک ہے تو روزہ بھی رکھنا ہے، اس وقت کھانا تو یہ گناہ گار ہوگا، اذا کان ببصرہ علۃ او کانت اللیلۃ مقمرۃ او متغیمۃ او کان فی مکان لا یستبین فیہ، کہ جب اس کی آنکھ میں کوئی پریشانی ہے، ٹائم صحیح سے نہیں دیکھ سکتا ہے، شک یہ ہو رہا کہ وقت نکل گیا ہوگا، اب پھر بیٹھا کھانے، یا رات چاندنی رات ہی پتہ نہیں چل پا رہا کہ ابھی خوب اجالا ہوا ہے دن نکل گیا ہے طلوع فجر ہو گیا رات ہی ہے، او متغیمہ، یا پھر جو ہے ابر آلود ہے مطلع، او کانا فی مکان لا یستبین فیہ، ایسے مکان میں ایسی جگہ میں ہے جس میں طلوع فجر واضح نہیں ہوتی ہے، اور شک ہو رہا ہے تو شک کے ساتھ کھانا ہی بہتر نہیں ہے۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ طُلُوعُهُ لَا يَأْكُلْ، اور اگر اس کے ظن پر غالب آ جائے طلوع فجر تو نہیں کھائے، فَإِنْ أَكَلَ، اگر اس نے کھایا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَمِلْ لَهُ شَيْءٌ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، فی ظاہر روایت اگر کوئی چیز اس پر بعد میں واضح نہ ہوئی کہ وہ ہو گیا تھا طلوع فجر یا نہیں ہوا تھا، لا قضاء علیہ، فی ظاہر روایت، ظاہر روایت، ولو ظہر انه اکل بعد قضاء ولا کفارہ، اور بعد میں یہ ظاہر ہوا تو انہ اکلہ بعد، کہ اس نے تو طلوع فجر کے بعد کھایا قضا، تو قضا کرے ولا کفارہ تھا، کفارہ کی ضرورت نہیں تھی، ایک روزے کی قضا نہیں ہے۔
ولو شک